السلام علیکم NPG میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں عائد خان. جی ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسا نوجوان جو کہ پشاور میوزیم میں کلاس 4 ملازم ہے, لیکن ساتھ میں یہ ٹرک آرٹ میں کافی مہارت رکھتا ہے اور اب تک کافی ٹرکوں پر اس نے آرٹ کا کام کیا ہے اور آج کل یہ اینٹیک چیزوں پر بھی آرٹ کا کام کرتا ہے. اس کا بنایا ہوا اینٹیک چیزوں پر آرٹ کا جو کام کیا ہے, اب تک وہ کینیڈین سفیر اور چائنا کے سفیر کو بطور تحفہ دیا گیا ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس نے کب سے شروع کیے, کیسے شروع کیے, استاد کون ہے اور کیا کیا آپ کن کن چیزوں پر اب تک کام کر چکا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ اسماعیل میرا نام ہے. جی اسماعیل بھائی, یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا کس طرح آیا اور کب سے آپ یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کام جو ہے نا, یہ میرا چاچو یہ کام کرتا تھا اور میں بچپن سے مجھے اس کا شوق تھا بہت, اور حالات ہماری خراب تھی اس لیے ہم نے ایجوکیشن نہیں کیے ہے. تو باپ تھا وہ بھی بیمار تھا, تو وہ جو کماتے تھے بس کھانا پینا گھر کا خرچہ چلتا تھا. تو تعلیم بس میٹرک تک تعلیم ہو گئی اور تعلیم نہیں ہوا تھا. تو پھر میں نے چاچو سے یہ کام سیکھا ہے. پھر ہم یہ ادھر صبح بازار میں یہ ٹرکوں کا کام ہوتے تھے, ہم ادھر ٹرکوں پہ یہ کام کرتے تھے. پھر صبح بازار میں ختم ہوا, پھر رنگ روڈ چلے گئے, رنگ روڈ پہ ہم ٹرکوں کا کام کرتے تھے. تو اس طرح یہ ٹرکوں کا کام خراب ہوا. جب کام خراب ہوا تو ہم نے باغ دوڑ لگائی, کلاس 4 کی جاب مل گئی پشاور میوزیم میں. تو پھر میں نے ایسے ہی پچھلے سال لاک ڈاؤن میں ایسے ہی گھر میں بیٹھا تھا, تو پھر میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے, ایک اینٹیک کا سامان بنایا ہے اور پھر وہاں سمجھ صاحب کو دیے. سمجھ صاحب کو بہت پسند آیا تو پھر اس نے چائنا ایمبیسیڈر کو گفٹ دیے. پھر سیکٹری صاحب عابد مجید صاحب جو اسپورٹس کلچر ٹورزم آرکیالوجی اینڈ میوزیم کا سیکٹری ہے, اس نے کینیڈا سفیر کو گفٹ دیا ہے. تو یہ سیکٹری صاحبان نے میرا بہت حوصلہ افزائی کی ہے, میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اور یہ کام جو ہے نا, یہ دن بدن ختم ہو جاتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان کام کو تھوڑا توجہ دے. اگر حکومت ان کو توجہ نہ دیتی تو یہ کام ختم ہو جائے گا. ابھی کیونکہ یہ کام جو ہے نا, یہ باہر لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں, گفٹ کے طور لے کے جاتے ہیں. ابھی مجھے 2-3-4 آرڈر بھی مل گئے فارن سے آ رہے. جرمنی میں میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے کہا کہ مجھے 3-4 سیٹ بنا دو, میرے بھائی کو دے دو. تو اسی طرح اور بھی مجھے فون آتے, میں ان کو یہ آرڈر پہ تیار کرتا ہوں. میرے اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں, کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو, کوئی کہتے CSS کرے, PMS کرے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے ہیں, میں ان کی وجہ سے, ان کام کی وجہ سے میں ان کو ڈاکٹر بنا دوں, لوگوں کی خدمت کرے, پاکستان کا نام روشن کرے. اچھا, مجھے یہ بتائیے یہ کام آپ نے کس طرح سیکھا تھا اور کب سیکھا ہے اور کب سے یہ کام آپ چلتے آ رہے ہیں؟ یہ کام جو ہے نا, یہ میں نے اپنے چاچو سے سیکھا تھا. میرا چاچو کا نام ہے شیر محمد, میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ ہنر سکھایا ہے. اور پچھلے 20-22 سال سے میں یہ کام کرتا ہوں. تو پھر کام خراب ہوا, جاب کے لیے باغ دوڑ لگائی تو جاب مل گئی. کام کیوں خراب ہوا؟ یہ ٹرک کا آرٹ تو کافی پسند کیا جاتا ہے, اور کتنے محنت کرتے تھے ایک ٹرک پہ آپ لوگ؟ ہم صبح جب جاتے تھے تو 4-5 آدمی ایک ٹرک پہ کام کرتے تھے, صبح سے شام تک. ایک ٹرک پر ہم پھول پتی بناتے تھے, تو ہمیں سارا ٹرک کا, کیونکہ اس دن پیسے بھی اتنے نہیں دیتے تھے, 3-4 ہزار روپے دیتے تھے, 3-4-5 آدمی ہوتے تھے. تو پھر کام خراب ہوا, ڈیجیٹل دور آ گیا, تو ان کام کے لیے کوئی توجہ نہیں تھی. پھر ٹرکوں پہ بھی کام نہیں ہوتے تھے, بس سادہ رنگ کرتے تھے. تو پھر ہم نے یہ ایک آئیڈیا ذہن میں آیا, اس پر برتنوں پر, یہ اینٹیک سامانوں پر کام شروع کیا ہے. تو ابھی یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو میری بھی اپیل ہے کہ میری ایسے وسائل نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کر سکوں. ان کی وجہ سے اپنا کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم کروں, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کمی مجھ میں رہ گئی تعلیم کی وجہ سے, کہ شاید کل میرے بچے نہ کہے کہ میرے باپ نے مجھ پہ تعلیم نہیں کی ہے, یہ نہیں کی, وہ نہیں کی ہے. ابھی میرے بچے وہ تعلیم کا بہت شوقین ہیں. وہ جیسے ابھی یہ نیوز میں آ گئے کہ اسکول کھول گئے, وہ اتنے خوش تھے کہ اس نے مجھے کہا پاپا میں اسکول جاؤں گا. میں نے کہا بیٹا جیسے اسکول کھلے گا آپ کو میں ضرور لے کے جاؤں گا. یہ بتائیں, اس پر آپ نے اینٹیک چیزوں پر کام کب شروع کیا ہے؟
یہ پچھلے سال لاک ڈاؤن میں کام وام خراب تھا. میں دفتر جاتا تھا, دفتر کے بعد آتا تھا, ہفتہ اتوار اپنے کام ریکارڈ کے لیے جاتا تھا. تو کام وام خراب ہوا اور دفتر میں بھی چھٹی تھی, کرونا تھا, اس کی وجہ سے سارے ملازم چھٹی پر تھے. تو میں نے گھر میں اینٹیک سامان پہ کام شروع کیا ہے. پھر میں نے 2-3 پیلیاں بنائی. جب پیلی بنائی, چھینک بنائے, تو وہ میری بہن کو بہت پسند آیا. جب ان کی شادی تھی اس نے اپنے ساتھ سسرال میں جہیز میں بھی لے کے گئے ہیں. تو اسی لیے میرے پھپھو کا بیٹی ہے, وہ بھی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے بھی 2-3 سیٹ بنا دو. ابھی میرے گھر میں بہت پڑے ہیں لوگ, کوئی کہتے ہیں مجھے یہ بنا دو وہ بنا دو. بس آہستہ آہستہ میں یہی کام کرتا ہوں, کیونکہ ان کو بھی کرتا ہوں. باہر سے جو آرڈر آتے ہیں میں ان کو, باہر کے آرڈر لوگوں کو بھی یہ کام کرتا ہوں. جی, جب شروع میں اس اینٹیک چیزوں پر آپ نے کام کیا, لوگوں کا کیا رسپانس تھا, کیا کہہ رہے تھے, پسند کیا لوگوں نے, اچھا لگا لوگوں کو, کیا کہے ان لوگوں نے؟ نہیں, جب میں نے اس چیزوں پہ کام کیا تو لوگ مجھ پر ہنستے تھے, یہ آپ نے کیا کیا اور یہ وہ کیا کیا. میں نے کہا یہ ایک دن یہ رنگ ضرور لے کے آئے گا, کیونکہ ہنر جو ہے نا, ہنر اگر آپ دل سے جو کام کرو گے اس کی صلہ آپ کو اللہ دے گا. اسی لیے پھر آج وہی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بھی 2-3 سیٹ بنا دو. میں ان کو ساتھ گپ بھی لگاتا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو. نہیں یار, وہ ہم مذاق کر رہے تھے, یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو حکومت کو چاہیے کہ ہنرمند کو سپورٹ کرے, کیونکہ ہنرمند کو تھوڑا سپورٹ کرے, ان کو بہت سکون مل جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں, اگر مجھے کوئی اکیڈمی بنائے, میں لوگوں کو یہ کام سکھاؤں, کیونکہ یہ کام مر نہ جائے. یہ دن بدن مرتا ہے, مجھ سے اور لوگ کام سیکھیں. جیسے میرا استاد ہے شیر محمد, بھی میرا استاد ہے, عارف استاد ہے, اورنگزیب استاد ہے. میں سب استادوں کا قدر کرتا ہوں, کیونکہ استاد کی قدر جس نے کی ہے وہ کامیاب ہے, ہر دور میں وہ کامیاب ہے. اب تک کن اینٹیک چیزوں پر کام کر چکے ہو, کون سی چیزوں پر؟ برتنوں پہ کام کیا ہے, یہ پیالیوں پہ کام کیے, چینک پہ کام کیا ہے, ایک رکشہ تھا اس کے پیچھے, رکشوں پہ پیچھے بہت کام کیا ہے, اور صندوق پہ کام کیا ہے. اسی طرح چپلوں پہ کام کیا ہے, لاٹھینوں پہ کام کیا ہے, اور بہت چیزوں پہ کام کیے. جو ڈیمانڈ مجھ سے لو جو کرتے میں وہی کام کرتا ہوں. اچھا, یہ بات بتائی, یہ چینک پیالی, اس پہ کام کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ یہ بس اسی میں نے ایک سیٹ لے کے آیا تو میں نے یہ کام کیے, تو پھر یہ لوگوں کو بہت پسند آیا ہے. تو پھر میں نے مہمانوں کو بھی چائے بھی پیش کرتے تو مہمانوں کو اچھا بھی نظر آتا ہے. ہاں, ابھی میں نے 2-3 سیٹ بنائے, سٹی ہاؤس میں رکھا ہے. وہاں سٹی آف فارن سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ اس میں ان کو چائے پلاتے ہیں, وہ بہت پسند کرتے ہیں. اور باہر سے بھی مجھے فون کرتے. ایک سیٹ ہم دیتے 2600 روپے پر, جس میں ایک یہ چینک ہوتی ہے, 6 پیلیاں ہوتی ہیں, ایک یہ ٹرے ہوتا ہے. یہ 2600 روپے پر ہم دیتے ہیں. تو ہم سٹی ہاؤس میں بھی یہ رکھے ہیں, جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائے کہاں سے آپ کو آرڈر مطلب ملتا ہے, پاکستان کے لیول پہ, باہر ممالک سے, کہاں سے؟ پاکستان کے لیول سے بھی مجھے ڈیمانڈ ہوتی ہے, باہر لوگ بھی مجھے فون کرتے ہیں. میں جو فون کرتا ہے میں وہی کام کرتا ہوں. اس لیے ایسے کام ہے جو لوگ مجھے فون کرے, اس پہ بنا دو, اس پہ بنا دو, میں وہی کام کرتا ہوں, کیونکہ یہ میرا ہنر ہے. اور جب یہ کام میں کرتا ہوں تو تھوڑا سکون مجھے ملتا ہے. اور حکومت اگر ایک چیز جو ہے نا, یہ ہماری چیز کوئی گیرلی میں رکھتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہنرمند لوگ, کیونکہ دیکھیے ہمارے ہنر کی چیز ادھر رکھا ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی تھوڑا سپورٹ کرے, ہنرمند کی قدر کرے. اسلام آباد سے بھی بہت لوگ مجھے فون کرتے, میں ان کو بھی دیتا ہوں. جو ڈیمانڈ کرتے میں وہی کام کرتا ہوں. لوگ جو مجھ سے مانگتا ہے میں وہی دیتا ہوں. یہ بتائے کہ اس کام میں آپ کے مطلب آپ نے کہا میں 22 سال سے کام کروں, کتنے شاگرد ہیں اب تک, کتنے لوگوں کو یہ سکھا چکے ہو آپ؟ جب ہم ٹرکوں کا کام کرتے تھے تو میں چاچو کے ساتھ کام کرتا تھا. پھر چاچو, جب میں نے سب کام سیکھ لیا تو چاچو کام نہیں کرتے تھے, سب کام مجھے حوالہ کیا تھا. میرے 8-9 شاگرد بھی تھے. تو پھر کام خراب ہوا تو شاگردوں نے ہمیں کہا کہ استاد ہم کیا کریں. تو میں نے کہا بیٹا بس تو جا, تو جدھر کام کرنا ہے کر لو, کیونکہ کام خراب تھا. پھر حالات ایسی تھی کہ ادھر بچے بھی تھے, تو میں نے بھی بھاگ دوڑ لگائی, کلاس 4 کی جاب مل گئی. بس ہم نے کہا ہم نے تو تعلیم نہیں کی ہے. اب میں جو بھی کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں, ان کی مستقبل کے لیے کرتا ہوں, کہ مستقبل میں یہ کچھ نام پیدا کر سکے, پاکستان کا نام روشن کر سکے. اگر حکومت آپ کو سپورٹ کرے, آپ کے لیے ایک گیلری وغیرہ بنائے,
تو پھر آپ اس کام کو آگے لے جا سکتے ہو، اوروں کو سکھا سکتے ہو۔ کیوں نہیں، یہ تو میرا ہنر ہے، میں سب کو سکھاؤں گا۔ اگر مجھے پیچھے سے سپورٹ مل جائے، حکومت مجھے سپورٹ کرے تو یہ کام میں کیوں نہیں سکھاؤں گا لوگوں کو۔ اور میرا اتنا وسائل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اپنی وسائل سے یہ کام سکھاؤں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت ان کاموں کو سپورٹ کرے، کیونکہ ایسے بہت ہنرمند لوگ ہیں جو حکومت کی راہ کو دیکھتے ہیں کہ کب حکومت ہمیں کہیں گے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، اس لیے جی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، اسماعیل کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مجھے سپورٹ کرے اور میرے لیے ایک چھوٹی سی گیلری بنائے تو یہ کام میں اور لوگوں کو بھی سکھا سکتا ہوں، اور اس کام سے ہمارے ملک کا فائدہ بھی ہوگا اور یہ ہمارے ایک کلچر کا حصہ بھی ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔